مرزا پاشا صاحب، کیا پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ترمیم میں نقائص تو ہیں، لیکن کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا ایک اور چیز بھی پوچھوں گا سر کہ کیا اس ترمیم سے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نے جوڈیشری کو بالکل ختم کر دیا ہے یا بیلنس کر دیا ہے؟ کیونکہ 19ویں ترمیم کے بعد جو جوڈیشری تھی وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک جوڈیشل مارشل لا یا جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ آ رہا تھا۔ جی کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آئین پاکستان میں ہی ٹرائکاٹمی آف پاور کا فارمولہ دے دیا گیا اور عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے اپنے اپنے ڈومین بتا دی گئی، اور یہ اسی آئین میں ہی یہ موجود ہے کہ پارلیمان 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ اب پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا اور امینڈمنٹ لے کر آ گئے۔ میں اس پروپوزڈ امینڈمنٹ کی طرف نہیں جاتا، چونکہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ امینڈمنٹ ہوئی کیا ہے، اور اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا گیا، عدلیہ کو محکوم بنا دیا گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ عدلیہ نے کب، یعنی کون سی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جس نے حق کے مارشل لا کو انڈوز کیا، اس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جس نے پرویز مشرف، ایک آمر تھا، اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ 3 سال کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے۔ کیا یہ اس عدلیہ کی بات ہے؟ میں بالکل انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس امینڈمنٹ سے پہلے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا تھا، سب کو پتہ ہے نام، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف گئے، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت، ایل ایف او کے تحت حلف نہیں اٹھائے، اور وہ لوگ بڑے مقتدر نام ہیں جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں ہمیشہ کہ انہوں نے ایل ایف او کے تحت یا اس کے تحت پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا۔ دیکھیں، یہ ہر بندے کا اپنا کردار ہے، اپنا ضمیر ہے، اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا آج یہ جو 18ویں ترمیم سے پہلے ججز کی تعیناتی کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ گورنر جو ہے متعلقہ صوبے کا، وہ متعلقہ چیف جسٹس، صوبائی چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کر کے نام بھیجتا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نوٹیفیکیشن دے دیتا تھا۔ اب گورنر چیف منسٹر سے بھی مشورہ کر لیتے تھے اور پولیٹیکل لوگ بھی جاتے تھے، تو کیا وہ آزاد عدلیہ نہیں تھی، یا وہ محکوم عدلیہ تھی، یا وہ حکومتی سائے کے نیچے رہنے والی عدلیہ تھی؟ اس میں بڑے بڑے نام آئے، بہت بڑے نام آئے 18ویں ترمیم سے پہلے۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد بالکل ایک چیز ہے، یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ اس میں ڈومینیٹنگ پوزیشن جج صاحب کی تھی، اور جو پارلیمانی کمیٹی تھی 8 ممبرز تھے اس کے، 4 ٹریجری بینچز کے تھے، 4 جو ہے وہ اپوزیشن کے تھے، وہ آلموسٹ ڈیڈنڈنٹ ہو گئی تھی، صرف ایک ڈاکیے کا کام، پوسٹ آفس کا کام کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اب بنا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے مجھے بتائیں۔ 5 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انکلوڈنگ دی چیف جسٹس آف پاکستان، ایک ممبر، ایک منسٹر ہے، لا منسٹر، وہ پہلے بھی تھے، ممبر پاکستان بار کونسل، یعنی پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ، وہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اٹارنی جنرل فار پاکستان پہلے بھی تھے، وہ آج بھی ہیں۔ صرف یہ تبدیلی آئی ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے 8 اراکین کم کر کے 4 کر دیے گئے، اور 2 ٹریجری بینچز سے ہیں، 2 اپوزیشن کے ہیں، ان کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا مستقل ممبر بنا دیا۔ صرف یہ اضافہ ہوا ہے۔ کہاں سے ججز کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے، 5 ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے
سر آپ نے چیف جسٹس سے سو موٹو کا تو اختیار لے لیا نا، جس کے ذریعے وہ انتظامیہ میں گھس کر انتظامیہ کو مفلوج کر دیتے تھے۔ 67 سو موٹو نوٹس چودھری افتخار نے لیا، 52 جو ہے بندیال نے لیا۔ تو سر اتنی بڑی طاقت جو آپ نے دی تھی چیف جسٹس کو، حالانکہ آئین تو سپریم کورٹ کو دیتا ہے، سو موٹو کا آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ خود ساختہ طاقت اب آپ نے چھین لی ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کم ہو گئی ہے۔ بس آخری لائن سر، 30 سیکنڈ۔ جی ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے بہت سارے کیسز جو سو موٹو ان کا ایکشن لیا گیا وہ ایسے تھے کہ جن کو سول جج سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ کئی لوگوں کے اختیارات، کئی لوگوں کا حق مارا گیا، ان کے پاس نہ کوئی اپیل کا فورم رہ گیا تھا، نہ ہی ان کے پاس سیکنڈ اپیل کا یا ریویژن کا سکوپ رہ گیا تھا۔ ڈائریکٹلی ان کو سو موٹو لے کے 184(3) کے تحت فیصلے ہو گئے۔ لیکن سر اب میں جا رہا ہوں آگے جا رہا ہوں، لیکن سر اب تو سپریم کورٹ کا اختیار تو جو جتنے بھی ججز ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، کمیٹی ہو، وہ والے سارے اختیارات تو اب ختم ہو گئے نا سر۔ تو وہ ظاہر ہے کنرانی صاحب کو یہ ہے کہ وہ جو اختیارات تھے وہ اختیارات چھن گئے، اس لیے عدلیہ کمزور ہو گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔